सब मसीहियों को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम। आइए आज हम पढ़ते हैं याकूब एक बाब और उसकी पहली आयत से। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। है मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपने सब बातों में बेक्याम। इसलिए ईमान हमारी मसीही जिंदगी का मरकज है। इसके जरिए हम निजात पाए, अपने गुनाहों की सफाई मुआफी पाई, खुदा के साथ शख्सी रिश्ते का लुत्फ उठाते हैं और अबदी जिंदगी की यकीन दहानी रखते हैं। ईमान के जरिए हम खुदा के इत्मीनान और पाक रूह की ताकत का तजर्बा करते हैं। फिर भी कई दफा हमारी जिंदगी और दुआ शकूक में फंस जाती है। हमारा ईमान ढलक जाता है जब अपने हालात पर इंसानी सोच समझ इस्तेमाल करते हैं। कई दफा खुदा चाहता है कि वो करें जिसमें हमारी इंसानी अकल मुतफिक नहीं होती। यसाया 55 बाब 9 आयत। जब हम अपने एहसासात को अपने ईमान पर गालिब आने देते हैं, नाकाबिल और डर महसूस करें, नाकाबिलियत हम में शकूक ले आती है कि जो खुदावंद कहता है क्या हम कर सकते हैं। अपने हालात में खुदा को काम करते नहीं देखते। जब हम उसको करने के लिए कुछ कहते हैं, शक आ जाता है कि कुछ नहीं हो रहा। गुनाह की वजह से कसूरवार महसूस करते हैं, माजी का हो या हाल का मौजूदा गुनाह हो। हम मजबूत ईमान से चलते नहीं। जब हम माजी और मौजूदा गुनाह के कसूर में चलते जाएं, मरकज़ बाब 21 आयत से 24 तक, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्माद और अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों 11 की 1। खुदा में भरोसा मसीही की बुनियाद है। इसलिए हिले जुलते ईमान के नताइज बहुत होते हैं। कई दफा खुदा से रहनुमाई हासिल करने के लिए दुआ करते हैं और वो जवाब देता है, मगर हम सोचते हैं कि मैं
یہ نہیں کر سکتا. اس لیے بجائے تابعداری کرنے یا خدا سے مانگنے سے کہ ہمیں طاقت دے کہ اس کی تابعداری کرے، ہم شاید ایک اور راہ چن لیں. مگر آدھی تابعداری نافرمانی ہوتی ہے. جب ہمارا ایمان دہک جائے تو یہ آسان چناؤ ڈھونڈتا ہے جس کا نتیجہ بہت مہنگا ہوتا ہے. مثلاً اسرائیل کو 40 سال بیابان میں جانا پڑا کیونکہ قوم نے بے اعتقادی کو ایمان پر غالب آنے دیا. ان کے ہلتے جلتے بھروسے ان کو خدا کی برکات سے محروم کر دیا. جب ہم روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، ہم چھوٹی چیزوں میں آسانی سے ہل جاتے ہیں. بجائے مضبوطی سے کھڑے رہیں اور کھڑے ہونے سے ہمارا بھروسہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم چیلنج لینا نہیں چاہتے. جب خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے اس کی بجائے کہ یقین کے ساتھ کریں، ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم خدا سے کیا سن رہے ہیں. ہم شاید وہ نہ کرنے میں خوشی محسوس کریں کیونکہ ہمارا ہلتا ہوا ایمان ہمیں خدا کی مرضی سے دور لے جاتا ہے. عبرانیوں 10 باب 23 آیت. ہمارے اندر جو اندرونی اطمینان تھا جس کا ہم نے لطف اٹھایا، کمزور ایمان کی وجہ سے ہٹ گیا ہوگا. خواہ ہمارا ایمان کتنا ہلتا جلتا ہو، خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کے نزدیک آئیں. وہ اس میں ہمارے بھروسے کو مضبوط کرے گا. جب وہ دعوت دے، قبول کرے اور اس کو جلال دے، کیونکہ جو خدا نے کہا وہ ہمیشہ ہوگا. اس لیے ایمان رکھیں اور ایمان پر چلتے جائیں، کوئی شک نہ کریں. اگر شک دماغ میں آئے تو خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کا کلام آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا. اس لیے دلیر ہوں، خداوند نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے اور اس کے وعدوں پر کبھی شک نہ کرے. وہ ہمیشہ اپنے وعدے پر کھڑا ہے. آئیے ہم دعا کریں. پیارے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں. پیارے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے وعدوں کے لیے جو ہمیشہ قائم ہے، جن کو کبھی تو بھولتا نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ. تیرے خداوند سب نوجوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو خداوند اپنے بڑے جلال کے لیے استعمال کر، اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کر، دلیری سے کھڑے رہنے کا فضل دے. تیرا نام جلال پائے. پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، پاکستان پر اپنے عظیم ہاتھ کو بڑھائے رکھ. خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین. ان کو خدا کی برکات سے محروم کر دیا.
جب ہم روحانی طور پر مضبوط نہیں ہوتے، ہم چھوٹی چیزوں میں آسانی سے ہل جاتے ہیں، بجائے مضبوطی سے کھڑے رہیں، اور کھڑے ہونے سے ہمارا بھروسہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہم چیلنج لینا نہیں چاہتے۔ جب خدا ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کی بجائے کہ یقین کے ساتھ کریں، ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم خدا سے کیا سن رہے ہیں۔ ہم شاید وہ نہ کرنے میں خوشی محسوس کریں، کیونکہ ہمارا ہلتا ہوا ایمان ہمیں خدا کی مرضی سے دور لے جاتا ہے۔ عبرانیوں 10 باب 23 آیت۔ ہمارے اندر جو اندرونی اطمینان تھا، جس کا ہم نے لطف اٹھایا، کمزور ایمان کی وجہ سے ہٹ گیا ہوگا۔ خواہ ہمارا ایمان کتنا ہلتا جلتا ہو، خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اس کے نزدیک آئیں۔ وہ اس میں ہمارے بھروسے کو مضبوط کرے گا۔ جب وہ دعوت دے، قبول کرے اور اس کو جلال دے، کیونکہ جو خدا نے کہا وہ ہمیشہ ہوگا۔ اس لیے ایمان رکھیں اور ایمان پر چلتے جائیں، کوئی شک نہ کریں۔ اگر شک دماغ میں آئے تو خدا کے کلام کو پڑھیں، اور خدا کا کلام آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اس لیے دلیر ہوں، خداوند نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، اور اس کے وعدوں پر کبھی شک نہ کرے۔ وہ ہمیشہ اپنے وعدے پر کھڑا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ پیارے خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم ایک دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرے وعدوں کے لیے جو ہمیشہ قائم ہے، جن کو کبھی تو بھولتا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ۔ تیرے خداوند، سب نوجوانوں کو، بہنوں بھائیوں کو خداوند اپنے بڑے جلال کے لیے استعمال کر، اپنے بڑے مقصد کے لیے تیار کر، دلیری سے کھڑے رہنے کا فضل دے، تیرا نام جلال پائے۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، پاکستان پر اپنے عظیم ہاتھ کو بڑھائے رکھ۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔